اس ملا کی اگر حقیقت دنیا کو نہ بتاتا تو کون بتاتا؟ کھڑے ہونے دیتے ہیں حضور کے قدموں میں، نماز پڑھنے دیتے ہیں حضور کے قدموں میں۔ اس پورے مذہب اسلام میں کون سی چیز ہے جو میرے آقا کی یاد سے وابستہ ہے؟ سنو، ابراہیم علیہ السلام بچہ ذبح کرنے گئے، اللہ نے بچا دیا۔ وہ یہودیوں کے بھی بابے ہیں، عیسائیوں کے بھی بابے ہیں، ہمارے نبی پاک کا بھی بابا ہے۔ اسماعیل علیہ السلام نبیوں کے سردار نہیں، سردار میرا آقا ہے۔ اسماعیل علیہ السلام بچ گئے، اللہ نے دمبا بھیج دیا۔ تم آج تک اسماعیل علیہ السلام کی یاد میں عید مناتے ہو، میرے سرور کائنات کی یاد میں بھی کبھی عید بنائی ہے؟ پھر پوچھتا ہوں، یہ ملا یہودی ہے کہ مسلمان؟ کیا بقرعید مناتے ہو؟ یہ حضور کی کوئی یاد ہے؟ کوئی حضور سے وابستہ ہے؟ تم عید مناتے ہو کہ اسماعیل علیہ السلام آج بچ گئے تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کی جگہ دمبا بھیج دیا۔ میری بات غور سے سنو، تم عید مناتے ہو اسماعیل علیہ السلام کی، سجدے کرتے ہو ابراہیم علیہ السلام کے پیروں میں اور کہتے ہو ہم مسلمان ہیں، تو میرے مصطفیٰ کے قدموں میں سجدہ نہیں کر سکتا، تو میرے مصطفیٰ کی عید نہیں منا سکتا۔ یہ ملا ہے یہودی ہے، تو بتا کیا ہے؟ مناتے ہو نا، غیروں کی عید مناتے ہو، تے اپنے نبی دی عید منان دا ویلا آوے تے کہندے نے بدعت ہو گئی، اس ملا کا وجود بدعت ہے۔ جس مولوی نے ساری زندگی میں ایک بھی جمعے کی تقریر کی ہے جمعے سے پہلے، وہ بدعتی ہے۔ چلو سنیاں دی گل اسی اور دلیل کٹاں گے، ہے کہ نہیں؟ تے بدعتی نے کہ دین دسنا؟ آپ ایک دوسرے نے تو نہیں کہندے کہ سنیاں بھی روٹی اتوں کھانی، بابیاں بھی کھانی۔ جے جمعے والا خطبہ بند کر دو مسینہ والی رونق مک جانی، تریا خطبہ بند کر دو تو رہ جانی رونق کوئی۔ میرے محترم دوستو، میرے آقا کے آباء و اجداد نے میرے آقا کا زمانہ نہیں پایا، وہ زندہ رہتے میرے سرکار کا زمانہ پاتے، حضرت عبداللہ انکار کرتے تو کافر ہوتے، والدہ زمانہ پاتی۔ روز کسے پڑھ دے ہو، فلاں بی بی نے بچہ جمیا، انہوں بشارت آئی تیرا بچہ ولی ہوئے گا، فلانی بی بی نے بشارت آئی تیرا بچہ ولی ہوئے گا۔ وہ میرے نبی کی ماں کو کوئی بشارت نہیں آئی تھی۔ یہ کعبہ ہے، ابراہیم علیہ السلام نے کعبے کو کعبہ بنایا، قبلہ نہیں بنایا۔ قبلہ کعبے کی طرف منہ کر کے نماز نہیں پڑھی۔ ابراہیم علیہ السلام مولوی کہنے بابے دعا کی لوگ حج کرنا، تسی دسو کڑیاں والے پتہ لگ گیا حج کرنا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں جتنے نبی آئے کوئی بھی حج کرنے نہیں آیا، انہوں نے کیوں نہیں پتہ لگا؟ سارے نبی مولویوں نال گل کرو گوڈے سر دے لیں، سارے نبی اولاد ابراہیم ہیں، بابے کی طرف سے بھی پابند تھے، خدا کی طرف سے بھی پابند تھے۔ نبیوں کو حج کرنے آنا چاہیے تھا کہ نہیں؟ کہ کوئی آیا نہیں؟ ورنہ عیسائی بھی حج کرتے، یہودی بھی حج کرتے۔ سنو، یہ حج ابراہیم علیہ السلام نے کہا ضرور، بنایا عربوں نے ہے۔ اگر ابو جال اس وقت تک کافر نہیں جب تک وہ میرے آقا کا انکار نہیں کرتا، کوئی مکے کا رہنے والا اس وقت تک کافر نہیں جب تک وہ میرے آقا کا انکار، خدا کو تو پہلے مانتے تھے، دنیا میں خدا کا سب سے بڑا گھر سنبھال کے بیٹھے تھے، لا شریک لک لبیک کے نعرے لگاتے تھے۔ قرآن کہتا ہے بتوں کو خدا تک پہنچنے کا ذریعہ سمجھتے تھے۔ اصلی الہ، اصلی اللہ ان کا تھا۔ تو میرے محترم دوستو، میرے آقا کے آباء و اجداد سے تو پوچھ ہو ہی نہیں سکتی۔ میرے آقا نے نبوت کا اعلان بعد میں کیا، کیا کیا؟ خدا کی قسم، دنیا کی جس صلب میں وہ میرا سیدنا عبداللہ، جس صلب میں میرے آقا کا سرور کائنات کا جس کے ماتھے میں نور ہو، جس کے دادے کے ماتھے میں میرے سرور کائنات کا نور ہو،
جس کے پردادے کے ماتھے میں میرے سرور کائنات کا نور ہو، کمال کر رہے ہیں۔ وہ عرب اتنا اسلام جانتے تھے جتنا میں اور آپ آج نہیں جانتے۔ ہماری کسی بات کو پتہ نہیں، دعا کو بھی خدا قبول کرتا ہے کہ نہیں، ان کی ایک ایک چیز کو خدا نے قبول کیا ہے عربوں کی۔ میرے دوستو، میرے آقا کی والدہ ماجدہ کے خواب میں اللہ کے نبی، ایک جھونپڑی ہے، چھوٹی سی جھونپڑی تھی، بڑا محل نہیں تھا، اس جھونپڑی میں نے کہا نا کعبے میں خدا کا کوئی نبی نہیں آیا۔ ابراہیم علیہ السلام کے بعد اسماعیل علیہ السلام آئے ہوں گے، اس کے بعد کوئی نبی نہیں آیا، خدا کی قسم کعبے میں کوئی نبی نہیں آیا، مگر وہ کچی جھونپڑی سیدہ زینب کی، اس میں ایک ایک خدا کا رسول آیا، ایک ایک خدا کا نبی آیا۔ مٹا دیا آج انہوں نے۔ یادیں تھیں وہ مبارک دینے آئے۔ بڑی لمبی بات ہے، نبیوں کو پتہ کیسے چلا؟ انبیاء تو فوت ہو چکے تھے، ان کو کیسے پتہ چلا کہ آج عبداللہ کے گھر میں، آمنہ کے گھر میں کوئی آنے والا ہے؟ یہ داستان کھولیں گے دوستو، یہ ساری دنیا روحانیت پر کھڑی ہے۔ کس پر؟ اصل چیز روحانیت ہے، جس کا ملا انکار کر گیا۔ یہ جو دعائیں ہم کرتے ہیں، سائنس پڑھنے والے منڈے بیٹھے ہونے، عالم بیٹھے ہوئے ہیں، انسان کی آواز زمین کے اوپر 60 میل سے آگے نہیں جا سکتی۔ ٹھیک ہے؟ تمہیں آؤ آج تمہیں دعاواں والی گل بھی سمجھا جاواں۔ کسی انسان کی آواز زمین سے صرف 60 میل اوپر جا سکتی ہے، اسے آگے آواز ہوا کی لہروں پہ جاتی ہے، اور زمین کے گرد کرہ ہوائی صرف 60 میل تک ہے۔ آگے خلائیں ہیں، آگے ہون دسو کی بنے گا؟ لوگ دعائیں کرتے ہیں، قبول ہوتی ہیں کہ نہیں؟ آواز تو اتنے رہ گئی، آواز 60 میل تے رہ گئی۔ خدا جانے پہلا آسمان کتنے خربوں 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 سال دور ہے، نہ جانے دوسرا کہاں ہوگا، تیسرا کہاں ہوگا، چوتھا کہاں ہوگا، پانچواں کہاں ہوگا، چھٹا کہاں ہوگا، ساتواں کہاں ہوگا، عرش الہی کہاں ہوگا۔ تیری آواز تو 60 میل پہ رہ گئی، مگر تیرے اندر سے جو روحانی شعاع نکلی، اس دعا کے پیچھے جو روحانی قوت تھی، وہ 7 آسمان پار کر گئی۔ یہ روحانیت کا انکار کر۔ اللہ اکبر۔ میرے آقا کی والدہ سے پوچھا، فرمایا خرج منی نور۔ کوئی کہنے جی کی پیدا ہے، کی پیدا ہے؟ انہوں نے کہا نہ دھی پیدا ہوئی نہ پتر پیدا۔ کوئی پوچھ دن تھی ہوئی، کوئی کہہ دن پتر ہے، ان کا من نہیں پتا، نہ بیٹی تھی نہ بیٹا تھا، میرے اندر سے تو ایک نور نکلا تھا، نہ جانے بعد میں محمد کیسے بن گیا۔ اللہ اکبر۔ فخر کیا کرو سنیوں، پوری کرہ ارض پہ ایک اہل سنت والجماعت ہے جو میرے آقا کے والدین، آقا کی آل، آقا کے ایک ایک صحابہ سے پیار کرتا ہے۔ جب تک سنی زندہ ہے، میرے سرور کائنات کا دین زندہ رہے گا۔ رورے تو میں کٹ دیتے ہیں کہ کوئی رہ گیا مولوی جی، اللہ بھی بندیا دا نام کدے مان لوے تو پیچھے تو کوئی شے نہیں نہ رہی کہ رہ گئی کوئی اور۔ یہ نہیں تو ثابت کر کہ عربوں کو اللہ نے اللہ سے کہا تھا، عربوں نے تو وہاں اللہ نے تو کوئی نبی بھیجا ہی نہیں۔ اللہ پاک تو سوچن واسطے یہاں پروفیسر بھی بیٹھے ہوں گے، پڑھے لکھے لوگ بھی بیٹھے ہوں گے، میں سوچنے کے لیے بہت کچھ دے کے جا رہا ہوں۔ خداوند کریم اس ساری بستی کو سلامت رکھے، اس ساری بستی کو آباد رکھے۔ میرے آقا کے چراغ جلائے رکھو۔ عید الضحیٰ منانے والوں، بکر عید منانے والوں، اسماعیل علیہ السلام کی عید منانے والوں، کبھی توفیق دے تو سید آمنہ کے در یتیم کی عید بھی منا لیا کرو، جرم کوئی نہیں ہوتا۔ ضرور سناؤں۔ ہاں، میں کراچی میں تھا، میری والدہ حج پہ گئی۔ اس زمانے میں کراچی میں حاجی کیمپ ہوتا تھا۔ یہ ایک دیانتداری والی بات ہے۔ میں دارالعلوم بنوری ٹاؤن کے رشتہ داری تھی،
سب سے بڑے مہمان خانے میں ٹھہرا ہوا تھا. لمبی کہانی نہیں، اب ختم کرتے ہیں، وقت چلا گیا. ایک رات 8-10 رات رہا. ایک رات میں سویا تو رات کو 1-1:30 بجے کے قریب مجھے خوف آنے لگ گیا. نہ میں نے کوئی خواب دیکھی، نہ میں نے کوئی جن دیکھا، نہ میں نے کوئی بھوت دیکھا، نہ خواب دیکھی، بغیر کسی وجہ کے خوف آنا شروع ہو گیا. اٹھا، کلمے پڑھے، آیت الکرسی پڑھی، یاسین شریف پڑھی، سورہ جن پڑھی، پر خوف دور نہیں ہوتا تھا. خوف تنگ آ کے میں اس کمرے سے باہر نکل گیا. سامنے مسجد تھی. رات گزاری. صبح میں مطمئن صاحب میرے رشتے دار تھے، ان کے گھر چلا گیا. میں نے کہا بھائی میرا کمرہ تبدیل کرو، میں ڈر گیا ہوں. مولوی صاحب بڑے ہنسے، فرمان لگے ہم نے کل میٹنگ کی تھی، مفتی محمود صاحب آ رہے ہیں، ان کو ٹھہرانا تھا، اور سب سے بڑا مہمان خانہ آپ کے پاس تھا، آپ رشتہ دار ہیں، تو ہم نے سوچا آپ سے خالی کرا لیں. پھر سوچا آپ ناراض ہو جائیں گے. یہ مفتی صاحب کی اپنی کرامت ہے کہ انہوں نے آپ سے اپنا کمرہ خالی کرا لیا. سنی جاؤ. میں کہا جی جو مرضی کہو، اس کمرے سے میں نہیں جانا. سامان اٹھوا لیا. سویرے 10-1 بجے مفتی صاحب آ گئے. 12-1 بجے کوئی میرے دوست آیا، مفتی صاحب نے ویکھنا چاہتے سن. جی اسی ویکھیے. میں کہا تو انہوں دکھا دینا. اس وقت مفتی صاحب یہ تقریر کر رہے تھے کہ عورتوں کو تعلیم نہیں دینی چاہیے. کیا پوچھتے ہیں بیبیاں نال مولویاں دا کی سلوک ہے؟ زکوٰۃ نہیں دینی چاہیے حکومت کو، بیبیوں کی تعلیم نہیں ہونی چاہیے. بحث کرتے کرتے گڑپ کوئی ٹھہ گئے. مجھے رات والی بات یاد آ گئی. وہ مولوی رون لگے. میں لو جی ہسپتال. وہ میں پھاڑ لیا موت میں کہا ہسپتال ہی ہسپتال والی گل کوئی نہیں، رات والی گل میں تمہیں دس دیتی. ہوں نہ دوڑو. خدا کی قسم میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے. اگر وہ اللہ کا ولی آتا تو اسے جنت کے فرشتے لینے آتے. وہ نہ جانے کتنا بڑا مجرم تھا. خدا کی قسم جہاں اس نے مرنا تھا، خوف کے اتنے سائے تھے کہ 12 گھنٹے پہلے 14 گھنٹے پہلے وہ انسان کھڑا نہیں ہو سکتا تھا. بڑی بحثیں ہوئی بعد میں میرے ساتھ. میں کہا بھائی میں تو سچی گل دسی سی. کہتے مفتی دی کرامت ہے. دوستو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے نا وہ خوفناک فرشتے آتے ہیں. بازی تو ہے دی. وہ اتنا خوفناک منظر تھا کہ جہاں کسی ایسے آدمی کی روح قبض ہونی ہو، وہاں 24 گھنٹے پہلے بندہ ٹھہر نہ سکے. وہ کہانی اور ہے. میں نے سرور کائنات کے غلاموں کو اپنی گود میں مرتے دیکھا ہے. کہنے واقعہ سنا، وہ سچا واقعہ. میرے ان لوگوں جو بات سنو، جو عرب خدا کو مانتے تھے، کس چیز کے کافر تھے؟ کافر تو تب ہوئے جب میرے آقا کا انکار کیا. اسلام میں کفر خدا کے منکر ہونے کا نام نہیں، مصطفیٰ کے منکر ہونے کا نام ہے. میرے آقا کے گستاخوں کی عاقبتیں بڑی خراب ہیں. صرف ایک ہی نہیں، کبھی اور میں اسے کہا پرائیویٹ مجلساں کیتا کرو. میں آپ کو ایک ایک راز کھول کے بتاؤں. اللہ کریم یقین کامل دے. میں بڑھا آدمی ہوں، بیمار ہوں، گلے کا مریض ہوں. آپ کو میں کچھ کہا نہیں بتا. اتنی محنت کرتا ہوں. کوئی تکڑے سنی بنے ہوں کہ نہیں آج؟ اور تکڑے ہوئے ہو، کوئی روحانی قوت ملی کہ نہیں ملی؟ آج آگے پھر کوئی سوال کرے. میرے آقا کے آباء و اجداد پہ کوئی شریعت عائد نہیں ہوتی تھی، لیکن ان کا وہ درجہ کہ وہ میرے مصطفیٰ کے والدین ہیں، وہ اتنا بڑا درجہ ہے. اتنا بڑا درجہ ہے کہ دنیا کی کسی والدہ اور والد کے پاس وہ درجہ نہیں ہو سکتا. اللہ اس ساری بستی کو سلامت رکھے، اہل سنت کو سلامت رکھے. خدا کی قسم اس کرۂ ارض پر جب تک سنی زندہ ہے، میرے سرور کائنات کا دین زندہ رہے گا. شوق نال نمازاں پڑھا کرو. ابھی کسی ویلے تمہیں حج تے ایک تقریر کرنی ہے، ایک تقریر نماز دی اصلیت تے بھی کرنی ہے. موقع خدا زندہ رہا. آپ کو خدا زندگی دے، میں زندہ رہا، صحت ہوئی. پھر کبھی اللہ سالج کو اور پروگرام جمعے تو علاوہ کھلا پروگرام کا کرو، جیسے 2 گھنٹے بولا کریے. وما علینا الا البلاغ.